بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے قریب ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالوں کے جواب ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا، آدمی جب یہاں تک پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور رک جائے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، تو وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ نے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ جواب دیتا ہے اللہ نے۔ یہاں تک کہ وہ شیطان یہ بھی سوال کر ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ بس اگر تم میں سے کسی کے دل میں اس طرح کے سوال آئے تو فوراً کہے آمنت باللہ ورسولہ، یعنی میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ پس جو اپنے دل میں اس قسم کا شبہ پائے تو اسے چاہیے کہ کہے آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ پیارے دوستو، شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے اور کسی بھی طرح انسان کو اطمینان اور سکون سے نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے ایمان اور یقین کے اعتبار سے اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اس کی ہر طرح کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو اس کے خالق کے بارے میں ورغلاتا رہے، اس کا سکون اور چین غارت کر دے اور اس کو راہ راست سے دور کر دے۔ جب اس پر بس نہیں چلتا وہ سب سے اہم عبادت نماز میں وسوسے اور خیال ڈالتا رہتا ہے۔ شیطانی وسوسوں میں سب سے اہم اور خطرناک وسوسہ یہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، تو استغفر اللہ کا خالق کون ہے؟ چونکہ بعض کمزور دل انسانوں پر ان وسوسوں کا اس قدر اثر ہوتا ہے، وہ تنگی و بے چینی، حسرت و ندامت اور خوف اور دہشت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ لہذا اس بات سے معلوم ہوا کہ یہ سب شیطانی وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ شیطان یہ سوال انسانوں کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ اگر یہ سوال کسی مسلمان کے دل و دماغ میں آ جائے تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آمنت باللہ ورسولہ کہہ دے۔ اس مسئلے میں زیادہ سوچ و بچار کرنے سے انسان کی حیرت میں اضافہ ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور شیطان سے پناہ مانگے اور اللہ تعالیٰ سے وابستگی اختیار کرے۔ اسی طرح پیارے دوستو، اگر کوئی شخص یہ سوال کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہاں، تو اس کو جواب یہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بغیر مکان کے موجود ہیں۔ یہ تعبیر اہل علم حضرات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں۔ مغرب اور مشرق اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ بے شک میرا رب کریم ہے اور وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ کریم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں۔ تم جہاں کہیں ہوں اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ذاتی ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ جیسے ایک الف کے آگے کچھ نہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ سے پہلے بھی کوئی نہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے ان چیزوں پر اپنی توجہ مرکوز رکھے جنہیں کرنے کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کا دنیا کی ان آنکھوں اور دلوں کے ذریعے ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ پیارے دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین کے علم کی سمجھ عطا فرمائے اور مسلمانوں کو دین اسلام پر ثابت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو شیطان اور جنات کے وساوس سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔